اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب احباب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے دنیا اور آخرت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، جن لوگوں نے دنیا کو خرید لیا، والحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، آخرت کے بدلے میں، تو ان لوگوں کے لیے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، جن لوگوں نے دنیا کو خریدا آخرت کے بدلے، ان لوگوں کے لیے سوائے عذاب کے دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب اور ضلالت اور گمراہی ہے، اور دن قیامت کے بھی ان کے لیے کوئی مددگار ان کا نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن بھی دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہو کے زندگی گزاریں گے۔ ان کے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، ان کے پاس احباب، ان کے پاس مال و اسباب تو ہوں گے، مگر ان کے دل کے اندر امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دی، یعنی کہ دنیا کو خریدا آخرت کے بدلے میں۔ دنیا میں ہی انہوں نے سب کچھ سمجھا کہ ہماری دنیا ہی ہے، دنیا میں ہم نے جو کچھ اکٹھا کر لیا وہی ہمارے کام آئے گا، آخرت میں ہمیں ان لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی ان کو ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کو کوئی مدد ملے گی قیامت والے دن، اور نہ ہی ان کی کوئی شفاعت ہوگی قیامت والے دن۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ہی فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ قیامت والے دن نہ تو ان لوگوں کی کوئی شفاعت کی جائے گی، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی ان کے اپنا مال و اسباب کام آئے گا قیامت والے دن۔ یعنی قیامت والے دن بھی سوائے عذاب کے ان کے حصے میں کوئی چیز اور نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کو ترجیح نہ دیں آخرت میں، بلکہ آخرت کو ترجیح دیں دنیا کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں جی ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے۔ نہیں بھائی، دین کے ساتھ ساتھ دنیا ہے، پہلے دین ہے بعد میں دنیا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے بالکل غلط ہیں، یہ محاورہ ہمارا بالکل غلط ہے، اور یہی ہم کو سب سے بڑی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جی ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، چلو دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، دنیا کے ساتھ دین بھی چلے گا۔ نہیں بھائی، دین کے ساتھ دنیا چلے گی تو ہم کامیاب ہوں گے قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی، اور اسی میں ہی کامیابی ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جو احکام اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت والے دن بھی کامیاب ہوں۔ اس لیے ہم کو دنیا کو نہیں ترجیح دینی چاہیے آخرت پہ، بلکہ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے دنیا میں۔ یعنی دین کو دنیا کے ساتھ چلانا چاہیے، دنیا کے ساتھ دین کو نہیں چلانا چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے ساتھ دین کو چلائیں گے تو پھر دین پیچھے رہ جائے گا، ہمارے اعمال جو ہیں وہ سوائے برائی اور فحاشی اور بے حیائی کے، گناہوں کے اور کچھ نہیں لکھے جائیں گے۔ اعمال کے اندر سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر ہم دین کے ساتھ دنیا کو لے کر چلیں گے تو سب سے پہلے نیکی بھی بنے گی، جو ہم کام کریں گے وہ نیکی کا عمل بنے گا، اور اس کام میں بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کتنی بڑی مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ میرے راہ میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر جٹ بندہ جو ہے، جو زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے تو اس کو اس کے بدلے سات دیا جاتا ہے، 7 کے بدلے میں 700 دیا جاتا ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں جتنا چاہوں گا اور بڑھا کے دے دوں گا، کیونکہ واللہ واسع علیم، وہی وسعت والا ہے، وہ علم والا ہے۔ اس لیے ہم کو دنیا کو دین کے ساتھ چلانا چاہیے، نہ کہ دین کو دنیا کے ساتھ چلانا چاہیے۔ ہم اگر دین کو دنیا کے ساتھ چلائیں گے تو پھر ہماری زندگی
تباہ برباد ہو جائے گی۔ اگر ہم دنیا کو دین کے ساتھ چلائیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت والے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو دین کے مطابق ڈالیں، اس کو دنیا کے ساتھ چلائیں، نہ کہ دنیا کے عمل کو دین کے ساتھ چلائیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔